الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ شوال المکرم کی 15 تاریخ کو بہت ہی اہم شخصیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، یعنی آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کا آج انشاءاللہ ہم ذکر خیر کریں گے۔ سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ ابھی گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کے بعد قبریں کھل گئی۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہے، سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، یعنی وہ جو نہر کھدوا رہے تھے، اسی دوران ایک بیلچے والے نے جو شہید تھے ان کے ہاں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ اب سنیے، جس شہید کو بیلچہ لگا تھا وہ شہید کون سے تھے؟ آئیے سنتے ہیں کہ یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چاچا، رضائی بھائی، خیر الشہداء، سید الشہداء، حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ مختصر ہم سنیں گے۔ آپ کی پیدائش راجہ قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد اور دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا آپ کو بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے آپ باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ یہ دھمکی آپ نے دی اس کو۔ گھر لوٹتے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنے دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری رات اسی بے چینی اور اس اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل آپ نے چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگ گئی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چاچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محبت کے اظہار کے اندازہ جدا گانا ہوتے ہی ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے۔ ایک جاں نثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، سنیے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے چاچا سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ تو وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ میرے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔
تو اس کا نام کیا رکھوں؟ تو رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ اپنے چاچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے چاچا سے اتنی محبت ہے کہ اس صحابی کے بیٹے کا نام، بچے کا نام اپنے چاچا کے نام پر رکھوایا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاچا جان نگاہ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ چاچا جان نگاہ اٹھائیے، اور دیکھیے آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں آپ حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو آپ نے ٹھکانے لگایا، یعنی واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائی ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب جنگ میں آپ لڑتے تو دونوں ہاتھوں میں مبارک ہاتھوں میں تلواریں ہوتی اور آپ دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے اور یہ نعرہ لگاتے جاتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ آپ کی شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے، اور یعنی آپ بے انتہا لڑے اور 31 کفار کو واصل جہنم کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں پیش رہتے تھے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہے کہ بوقت جنازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال پر اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بگانے والے۔ یعنی یہ آپ نے اسی طرح عربی میں اشعار پڑھے۔ اور شہداء احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نمازیں پڑھائی گئیں۔ جب ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں بھی آپ شامل ہوتے، جو اس فضیلت میں آپ منفرد ہیں اور آپ کا کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فضیلت آپ کو ملی کہ اکیلے بھی نماز جنازہ میں آپ شریک رہے، اور جب 10 صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کا آج بھی مزار پرانوار جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور آج بھی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں نہ قبول ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چاچا جان ہیں اور پیارے صحابی رسول بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی جو مبارک زندگی ہے
اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں حضور علیہ السلام کے چاچا کو آپ سے کتنی محبت تھی، تو اللہ تعالی ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا صدقہ جو حضور سے تھی، اسی محبت کا صدقہ ہمیں بھی سرکار سے سچی والیانہ محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔